السلام علیکم ویوز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا اپنا چینل ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویوز، آج کی ٹاپک کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے منہاس راجپوت، تاریخ منہاس راجپوت۔ تو ویوز، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویوز، اپنی آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ منہاس راجپوت ایک عظیم شاخ کا نام ہے۔ یہ قوم پنجاب کے کم و بیش تمام اضلاع میں آباد ہے۔ منہاس سب سے زیادہ ضلع جہلم اور اس کے نواح میں آباد ہیں۔ دوسرے نمبر پر راولپنڈی کے ضلع میں آباد ہیں، جبکہ آبادی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر سیالکوٹ میں رہتے ہیں۔ ان اضلاع کے علاوہ یہ لوگ لاہور، گوجرانوالہ گجرات، شیخوپورہ، سرگودا، شاہپور، ملتان، مظفر گڑھ کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں اور مروڑ میں بھی آباد ہیں۔ منہاس قوم کا تعلق چونکہ راجپوتوں کی اگنی کل شاخ چوہان سے ہے، لہذا ان کے ماضی کی بعیدہ بھی وہی تاریخ ہے جو چوہان راجپوتوں کی ہے۔ یہ قوم ماضی میں جموں کشمیر کے کئی علاقوں پر صدیوں تک حکمران رہی۔ منہاس در حقیقت راجپوتوں کے جموال خاندان ہی کی ایک شاخ ہے۔ گویا نسل کے اعتبار سے جموال اور منہاس ایک ہی شخص کی اولاد ہیں۔ اب یہ سوال کہ منہاس قوم جموال سے کب اور کیسے علیحدہ ہوئی، بے حد اہم ہے۔ اس زمانے میں مختلف روایات جو کہ تانے بانے ملتے ہیں، ان کا لب لباب یہ ہے کہ منہاس قوم راجہ جوگ راج نامی کی اولاد ہے، جو کہ راجہ جامبو لوچن بانی شہر جموں، جس کا تذکرہ ہم جموال قوم کے ذیل میں کر آئے ہیں، پشت در پشت سے تھا۔ اس راجہ جوگ راج کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام، جو کہ باپ کا جانشین بھی تھا، ملن ہنس یا من ہنس تھا، جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام سورج ہنس تھا۔ راجہ جوگ راج نے اپنی جاگیر اپنے دونوں بیٹوں کو الگ الگ بانٹ دی تھی۔ اس کے بڑے بیٹے ملن ہنس یا من ہنس کو باپ کی وراثت میں سے جو جاگیر ملی تھی، اس کی اولاد نے اس پر کھیتی باڑی شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق جموال پر چونکہ شاہی خاندان تھا، لہذا اس میں کھیتی باڑی کے پیشے کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ جب من ہنس کی اولاد نے کھیتی باڑی شروع کی تو جموال قوم نے انہیں اپنی برادری سے باہر نکال دیا، جس کی وجہ سے منہاس یعنی منہا کیے گئے یا نکالے گئے مشہور ہو گئے۔ لیکن یہ روایت صحت کے اعتبار سے غلط ہے۔ منہاس قوم کو منہاس اس کے جد امجد منہنس کے نام سے کہا جاتا ہے۔ لفظ منہنس کثرت سے استعمال ہوا تو منہاس بن گیا۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ منہاس قوم کے اجداد ماضی قریب تک کشمیر کے کئی علاقوں پر حکمران رہے۔ اگر اس قوم نے ابتدا میں ہی پیشہ کاشتکاری شروع کر دیا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوم 19ویں صدی تک کے وسط تک جموں و کشمیر میں کیوں کر حکمران رہی، اور حکمرانی کے دور میں انہیں کھیتی باڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ان کا غالباً آخری فرمانروا مہاراجہ جموں جو کشمیر ہری سنگھ تھا۔ منہاس قوم کے جد امجد ملن ہنس یا من ہنس کا زمانہ 400 بکرمی بمطابق 457 بتایا جاتا ہے۔ گویا مدت کے لحاظ سے یہ راجپوتوں کی بے حد قدیم قوم ہے۔ منہاس قوم کے اب بھی جموں و کشمیر کے علاقوں میں کافی خاندان آباد ہیں۔ سیالکوٹ کے منہاس راجپوت راجہ چک دیو کی اولاد ہیں۔ راجہ چک دیو کے دوسرے بیٹے رام دیو کے دو لڑکے سنگھا دیو اور جگو تھے۔ ان دونوں کی اولادیں سیالکوٹ میں آباد ہیں۔ بہرصورت منہاس قوم کے 7 خاندان مشہور ہیں، اور پنجاب میں جتنے بھی منہاس ہیں انہی 7 خاندانوں میں سے نکلے ہیں۔ منہاسوں کے 7 خاندانوں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 پہ منہاس جسروٹا۔ پہلے یہ خاندان جموال سے الگ ہو کر کشمیر میں موضع مالتی
تحصیل سہیلی میں آباد ہوا۔ دوسرے نمبر پہ براہ راست ملن ہنس کی اولاد۔ پہلے یہ خاندان کشمیر میں چپڑا بت اور پرگول کے مقام پر آباد ہوا۔ یہ براہ راست ملن ہنس کی اولاد ہے، تو یہ شاید ملن ہنس کی اولاد ہی سداتے ہوں اپنے آپ کو۔ تیسرے نمبر پہ راجا سنگرام دیو خاندان۔ یہ خاندان کانگڑا اور گرداسپور میں آباد ہوا۔ اور چوتھے نمبر پر خاندان راجا چک دیو۔ یہ خاندان راجا چک دیو دوسرے فرزند راجا رام دیو سے نکلا ہے۔ رام دیو کے دو بیٹے سنگا دیو اور جگو تھے۔ ان دونوں کی اولادیں سیالکوٹ، گرداسپور اور ہوشیار پور میں آباد ہوئیں۔ اس خاندان کو مہا کا لقب دیا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر راجا برج دیو کے بیٹے اکمل دیو کا خاندان۔ یہ خاندان راجا برج دیو کے دوسرے بیٹے اکمل دیو کی نسل سے ہے اور پہل یہ موضع سنبل پور میں آباد ہوا تھا۔ چھٹا خاندان سیدو اور چنکر دیو کے خاندان۔ راجا برج دیو کے بیٹے راجا نرسنگ دیو کے تین بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا راجا ارجن دیو تو راج پاٹ کا مالک بنا، جبکہ دوسرے دو بھائی جن کے نام سیدو اور چنکر دیو تھے، ایک منہاس خاندان کے بانی بنے۔ ان کی اولادیں مواضعات سم توپ، جنڈیالہ اور سوہنجا میں آباد ہوئیں۔ ساتواں حکمہ دیو خاندان۔ منہاس راجپوتوں کا یہ خاندان حکمہ دیو کلیان دیو کی اولاد پر مشتمل ہے، جو راجا مالدیو کا چھوٹا بھائی تھا۔ راجا مالدیو کی وفات 1513 کے لگ بھگ ہوئی۔ یہ خاندان پہل کشمیر کے علاقے بلاوڑا، چندرکوٹ، عقل پور اور کاشتی گڑھ وغیرہ میں آباد ہوا۔ جموں کا مشہور راجا عجب دیو اسی خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ منہاسوں کے مندرجہ بالا ساتواں خاندان ابتدائی میں زیادہ تر کشمیر میں آباد ہوئے تھے، لہٰذا یہ بات یقینی حد تک درست ہے کہ یہ لوگ کشمیر سے پنجاب کی طرف نقل مکانی کر کے آئے ہوں گے۔ گویا پنجاب میں آباد تمام منہاس خاندان انہی 7 خاندانوں کے ابناء و اخلاف ہیں۔ اب بھی جموں و کشمیر میں منہاس قوم کی کئی کڑیاں ملتی ہیں۔ تو ویوز آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔